شام کے حوالے سے کچھ ڈسکس کر لیتے ہیں کہ شام بڑی اہمیت کا عمل ہے۔ شام کو شام اس لیے بھی کہتے ہیں کہ یہ عرب کے شمال میں واقع ہے، اور اس کا جو اصل نام ہے وہ بلاد الشام ہے، یعنی شام کی سرزمین۔ بلاد الشام یعنی شام جو ہے، یہ اس کا قرآن و حدیث میں کئی مرتبہ ذکر آیا ہے۔ یہ بڑی اہمیت کا عمل، یہ ایک ایسا ملک ہے جو بڑی اہمیت کا عمل ہے، اور اس میں کون کون سی جگہیں شامل ہیں۔ اہم بات یہ ہے کہ جو موجودہ شام ہے، جس کو ملک شام کہا جاتا ہے، آیا کہ جو قرآن و سنت میں جس کا ذکر آیا ہے وہ یہی شام ہے یا اس میں کچھ اور علاقے بھی شامل ہیں؟ تو اس پہ اگر ہم نظر دوڑائیں تو اس میں کچھ اور علاقے بھی ایسے ہیں کہ جو شام میں شامل ہیں۔ ہمی اعتبار سے جس کو شام کہا جاتا ہے وہ ہے فلسطین، اردن، لبنان اور موجودہ شام۔ یہ ساری سرزمین، یہ ساری جگہیں ملا کر اس کو شام کا۔ حدیث مبارکہ میں اس کے بہت سارے فضائل ہیں شام کے، لیکن ایک اہم فضیلت یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شام کے بارے میں فرمایا، اللہم بارک لنا فی شامنا، اے اللہ شام میں برکت عطا فرما۔ یعنی کہ ملک شام کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے برکت کی دعا کی ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایک روایت کرتے ہیں جس کا مفہوم ہے کہ قیامت سے پہلے اسلامی لشکر دمشق کے قریب ایک شہر میں ٹھہرے گا، اور وہ بہترین شہروں میں سے شہر ہوگا، وہ شام کا شہر ہوگا۔ حضرت خالد بن ولید نے شام کو فتح کیا سب سے پہلے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دمشق میں آخری عمر اپنی شام میں یعنی کہ گزاری۔ ایک اہم روایت ملتی ہے کہ جی فتنوں کے دور میں، جب فتنے پھوٹ پڑیں گے، اور فتنے کے دور میں شام میں ٹھہرنے کے بارے میں تلقین کی گئی ہے، یعنی کہ شام سے بھاگنے نہیں، شام میں ٹھہرنے کے بارے میں تلقین کی گئی ہے، کیونکہ شام صبر اور ایمان والی جگہ ہوگی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو جگہ ہوگی شام، یہ ایمان والوں کا ٹھکانہ ہوگی، یعنی کہ ایماندار لوگ اور صحیح پکے اور سچے مسلمان لوگ اس میں ٹھہریں گے، اس لیے فتنوں کے دور میں بھی شام میں ٹھہراؤ کرنے کا کہا گیا ہے۔ صحیح مسلم میں ایک حدیث آتی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا نزول بھی دمشق کے شمال میں سفید مینارے کے پاس ہوگا، یعنی کہ ایک شام کی ایک یہ فضیلت بھی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول بھی شام میں ہی ہوگا۔ شام انبیاء علیہ السلام کی سرزمین ہے، اس میں مختلف نبی رہے ہیں، یہ ان کا تعلق رہا ہے اس سرزمین کے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شام کا سفر کیا ہے، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام اس زمین سے متعلق ہے۔ حضرت زکریا اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کا بھی تعلق شام سے تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام کا جو نزول ہے شام میں ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش اور دعوت وہ بھی شام میں ہوئی ہے۔ جب شام کو فتح کیا گیا تو خالد بن ولید اور صحابہ نے فتح کیا، لیکن وہ دور حکومت جو تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آخری زمانے میں ایک جنگ ہوگی اور اس جنگ کا نام ہوگا ملحمۃ الکبریٰ، اور وہ جنگ شام میں لڑی جائے گی اور بڑی تعداد میں مومنین یہاں پر جمع ہوں گے۔ شام آزمائشوں، فتنوں اور مختلف طرح کی جنگوں سے گھیرا ہوا ہے۔ وہاں پہ مسلمان کئی مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں، لیکن یہ خطہ ان سب مشکلات کے باوجود صبر، ایمان اور روحانیت کی ایک بہت عظیم مثال ہے۔ موجودہ دور پہ اگر نظر ڈالا جائے تو صدر بشار الاسد جو تھا، حافظ الاسد کا بیٹا تھا، اور حافظ الاسد کے وفات ہونے کے بعد شخص، اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ ڈینٹل کا کورس کر رہا تھا، یعنی کہ دانتوں کا ڈاکٹر بن رہا تھا، اور یو کے میں، اور اس کا جب والد فوت ہوا تو اقتدار ملنا تھا اس کے بڑے بھائی کو، اور اس کا بڑا بھائی ایکسیڈنٹ میں فوت ہو گیا، اور جب وہ فوت ہو گیا تو اس کا اقتدار اس کو واپس آنا پڑا، اور آ کر اس نے کم عمری میں، چھوٹی عمر میں اس نے شام کا اقتدار سنبھال لیا، اور اس نے 2011 سے لے کر 2024 تک ٹوٹل، یعنی کہ بشار الاسد خاندان نے 42 سال شام پر حکومت کی ہے، اور ایک سیاہ ترین دور رہا ہے ان کا۔ لیکن
زیادہ جو سیاہ ترین دور تھا وہ موجودہ جو صدر تھا جو گزر چکا ہے اس کا دور تھا، جس میں بڑے بڑے ظلم و ستم، اور آپ نے بہت ساری ویڈیوز دیکھی ہوں گی کہ جی انسانیت سوز واقعات ہوئے ہیں، اور شام کو خون سے رنگین کیا گیا ہے، اور شام میں مساجد میں اذان تک نہیں انہیں دی جاتی تھی، اور مسجدیں ویران ہوئی، اور شام کے شہر میں ایک جو فضیلت والا شام تھا اور ایک بہت اہم خطہ تھا جو شام کا، اس میں انتہائی بے دردی اور لاقانونیت اور ظلم و ستم اور بربریت کی ایک داستان رقم کر کے گیا وہ صدر بشار الاسد کے اس فرعونی دور، ظلم اور بربریت کا دور دسمبر 2024 میں جب اختتام پذیر ہوا اور اس کو زبردستی بگایا گیا، اقتدار سے ہٹایا گیا، تو ایک نوجوان احمد نام کا تھا، احمد الشرع نام، اس کی حکومت مارز وجود میں آئی اور اس نے ایک زور بازو پہ ایک حکومت قائم کی۔ اس نوجوان کا تعلق حیات تحریر ایک اسلامی گروہ سے ہے۔ جب اس کی حکومت قائم ہو گئی تو اس کے بعد اہم بات یہ تھی کہ امریکیوں نے ایک دورہ کیا شام کا، کہ اس دورے کا مقصد ظاہری طور پہ انہوں نے یہ بتایا کہ شام کے ساتھ جو پابندیاں ہیں شام کے اوپر ان میں نرمی کرنا اور آلات کو بہتر کرنے کے لیے انہوں نے دورہ کیا۔ اس کے بعد جو موجودہ حکمران ہے احمد نام کا نوجوان، اس نے سعودیہ کا دورہ کیا، محمد بن سلمان سے ملا اور رجب طیب اردگان ترکی کے صدر سے بھی ملا، اور ان دوروں کا مقصد یہ تھا کہ شام میں سفارتی تعلقات کو بحال کر۔ تازہ ترین یہ بھی ہے کہ اقوام متحدہ بھی کوئی 1.5 ارب ڈالر کا انویسٹ شام میں کرنے کا ارادہ رکھتی ہے، جس کا مقصد شام کی تعمیر نو ہے۔ شام ایک جنگ زدہ علاقہ ہے اور اس کی تعمیر نو ہے۔ ان کے اس میں کیا بینیفٹ ہو سکتے ہیں یا کیا خواہش ہو سکتی ہے، یہ آنے والا وقت بتا۔ جب شام والوں کو اتنی مار کھانے کے بعد اور اتنی سختی برداشت کرنے کے بعد اقتدار ملا اور ایک ظالم سے چھٹکارا ملا، تو سعودی عرب نے بھی ان کے 15 ملین ڈالر کی رقم جو ورلڈ بینک کے ذریعے اس نے قبضے میں رکھی ہوئی تھی، تو چاہے خوف سے یا شوق سے انہوں نے بھی اس کی وہ رقم ادا کی ہے، اور یہ بھی ایک اچھی خبر ہے کہ شام کے لوگوں کو شاید اس سے کچھ فائدہ ہو سکے۔ ایک الارمنگ بات یہ ہے کہ اسرائیل نے غزہ جنگ کے دوران شام کے بفر زون اس پہ قبضہ کیا، وہاں پہ اپنی سرگرمیاں شروع کی ہیں۔ اور ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ جب احمد الشرع اس شخص کی حکومت آئی تو اس کی حکومت آنے کے بعد یعنی پہلے دن ہی اسرائیل نے حملہ کر کے جو شام کی فضائی اور بحری طاقت تھی اس کو ملیہ میٹ کر دیا تھا تاکہ وہ اسرائیل کے خلاف استعمال نہ ہو سکے۔ لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہ اللہ کہتا ہے وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، ایک میں تدبیر کرتا ہوں اور ایک تم تدبیر کرتے ہو، لیکن اللہ کی تدبیر تمہاری تدبیر پہ باری ہے۔ اب ان کا شام کی دفاعی اور یعنی فضائی اور بحری جو طاقت ہے اس کو تباہ کرنے سے اس کو کیا فائدہ حاصل ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا، یہ آنے والا وقت بتائے گا۔ شام فی الوقت اپنے آپ کو مضبوط کر رہا ہے، یعنی کہ نئی حکومت ہے، تباہ شدہ ملک ہے، جنگ زدہ علاقے ہیں، لوگوں کے لیے مشکلات ہیں، اور ان کو ریکور کرنے کے لیے شام کی موجودہ حکومت جو ہے وہ مختلف ممالک کے ساتھ سفارتی تعلقات بڑھا رہی ہے، اور ترکی نے حال ہی میں شام کو دفاعی لحاظ سے اور فضائی اور دفاعی لحاظ سے جو ہے سپورٹ کرنے کا ایک عندیہ دیا ہے، اور لبنان اور اردن کے ساتھ مل کر ایک علاقائی اتحاد بھی انہوں نے قائم کی ہے تاکہ شام کو مضبوط کی۔ شام میں کئی حوالے سے کافی ساری اہم اور خوشائند خبریں ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ ہے کہ شام کے استحکام میں جو بڑی رکاوٹیں ہیں وہ یہ ہیں کہ جی ایک عالمی پابندیاں ہیں، اور دوسرے نمبر پہ اندرونی تنازعات ہیں جو مختلف شہروں میں رونما ہو جاتے ہیں یا مختلف ایریاز میں یا ارد گرد کے
ممالک یا بارڈرز کے اوپر جو رہنما ہوتے ہیں، وہ ایک اہم چیلنج ہیں ابھی کہ شام آنے والے وقتوں میں شام کس سمت کو چلتا ہے اور شام میں کیا تبدیلی واقع ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ کچھ احادیث مبارکہ میں کچھ اہم ترین شام کے بارے میں ایسا مواد موجود ہے یا ایسی باتیں موجود ہیں جن کو ہم کوشش کریں گے کہ شام کے حوالے سے اکٹھا کر کے تاکہ آپ تک پہنچا سکیں، کیونکہ آنے والے وقتوں میں شام ایک اہمیت کا عمل ہے، اور شام کی جنگیں، وہاں پہ عیسیٰ علیہ السلام کو نزول ہونا ہے امام مہدی نے کہ پیچھے وہاں سب نے جمع ہو کے نماز پڑھنی ہے، الملحمۃ الکبریٰ، ایک بڑی جنگ شام میں ہونی ہے، اور شام میں یعنی کہ دجال کا جب نکلنا ہے اس سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام کا نزول شام میں ہونا، اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو شام میں وقوع پذیر ہونی ہیں، اور آخری وقت میں لوگوں نے شام میں جمع ہونا ہے۔ تو اس لیے شام کے بارے میں جو احادیث قرآن اور سنت کی روشنی میں جو بہترین قسم کے عقائد ہیں اور معلومات ہیں وہ ہم جمع کریں گے اور آپ تک پہنچائیں گے۔ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔